ہم مبتدا اور خبر کی بحث پڑھ رہے تھے بھائی. آج بھی ہم ترکیب کر لیں گے. آپ نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر. یعنی جتنے بھی لفظ آئیں جملہ اسمیہ کے اندر ملا کر بالآخر دو چیزیں آخر میں بنیں گی، ایک مبتدا اور ایک خبر. اور آپ نے پڑھا کہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے یا کوئی آپ کو بتا دے کہ یہ مبتدا ہے یا یہ خبر ہے تو ساتھ ہی ایک دوسری بات کا بھی آپ کو فوراً علم ہو جاتا ہے کہ اس پر کیا پڑھنا ہے، رفع پڑھنا ہے، رفع پڑھنا ہے. اور پھر رفع آپ نے پڑھا کبھی محلاً ہوتا ہے، کبھی لفظاً ہوتا ہے اور کبھی تقدیراً ہوتا ہے. محلاً رفع جو ہے وہ مبنی کے اندر آتا ہے اور لفظاً اور تقدیراً جو ہے وہ معرب کے اندر آتا ہے. اور کس معرب میں لفظاً آئے گا اور کس میں تقدیراً آئے گا وہ نحمیر کی 16 قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. یہ جو ہدایت النحو میں انہوں نے 9 قسمیں آپ کو گنوائیں، ان 16 کو سمیٹ کر کتنی قسمیں بنا دیا؟ 9 قسمیں بنا دیا اعراب کے اعتبار سے. تو یہ آپ کو ہر وقت ذہن میں ہوں گی تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس اسم پر جو کہ معرب ہے لفظاً رفع آئے گا یا تقدیراً آئے گا. اور لفظاً رفع کا کیا معنی ہے کہ اس کے رفع پر ہم باقاعدہ کیا کرتے ہیں، تلفظ، یعنی سننے سے ہی دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اس پر رفع پڑا جا رہا ہے یا نصب ہے یا جر ہے بھائی. تو اس طرح کا جو اعراب ہو جس تلفظ باقاعدہ اعراب پر ہو اسے اعراب لفظی کہتے ہیں. اگر مبنی ہو تو اس کا اعراب کیسے بتاتے ہیں؟ محلاً، کیونکہ مبنی کے پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، اس کی جو آخر میں جو حرکت ہے وہ مبنی کی حرکت کہلائے گی، اس کو اعراب نہیں کہتے اور وہ بدلتی نہیں ہے. لیکن وہاں پر پھر کیسے بتاتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے محلاً یا منصوب ہے محلاً یا مجرور ہے محلاً. محل یعنی جگہ، جگہ یعنی جگہ کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے. یہ جگہ تو رفع والی ہے لیکن یہ مبنی ہے اس لیے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا. محلاً کا معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ مبتدا کے اندر اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو. اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ مبتدا کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہوگا اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مؤخر ہوگی بھائی، مؤخر ہوگی. تو جب آپ نے پڑھ لیا کہ مبتدا کے اندر اصل معرفہ ہونا ہے اور خبر کے اندر نکرہ ہونا، تو اب آپ کو معرفہ کی پہچان ہونی چاہیے بھائی. اور وہ یقیناً آپ کو یاد ہوگی، کئی دفعہ ہم تکرار کر چکے ہیں کہ معرفہ جو ہیں کتنے ہیں؟ 7 ہیں. نمبر 1 کیا ہیں؟ تمام ضمیریں ہیں، اور اسی طرح اسماء اشارہ ہیں اور اسماء موصولہ ہیں اور علم ہے اور معرف باللام ہے اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، اور اسی طرح معرفہ با ندا ہے بھائی. اور نیز یہ آپ نے اعراب کے بارے میں بھی پڑھ لیا کہ اعراب کبھی محلاً آتا ہے، کبھی لفظاً اور کبھی تقدیراً آتا ہے. اور محلاً جو ہے مبنی کے اندر آتا ہے جبکہ لفظاً اور تقدیراً معرب کے اندر. تو لہٰذا اب آپ کو مبنی کی بھی پہچان ہونی چاہیے بھائی. مبنیات تو آگے چل کر صاحب ہدایت النحو آپ کو بتائیں گے کہ 7-8 ہیں، لیکن 3 جو عام استعمال ہوتے ہیں وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اور وہ کون کون سے ہیں؟ تمام ضمیریں ہیں، اسماء اشارہ ہیں اور اسماء موصولہ ہیں بھائی. یہ 3 تو ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. تو لہذا ضمیر آ جائے یا اسم اشارہ آ جائے
یا اس میں موصول آ جائے تو اس پر جو بھی اعراب آپ نے بتانا ہے ہمیشہ محلن بتانا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی بھائی۔ اور پھر آپ نے ایک دو ترکیبیں بھی کی تھیں۔ پہلی ترکیب کیا تھی؟ اللہ احد، لفظ اللہ مرفوع لفظاً مبتدا، احد مرفوع لفظاً خبر۔ اعراب آپ نے ہر لفظ کا بتانا ہے بھائی، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اللہ، پھر اس کو روانی سے پڑھیں گے جملے کو، جب ایک ایک لفظ کا اعراب ہم حل کر لیں پھر اسے روانی سے پڑھیں گے تو کیا بنا؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے۔ اب یاد رکھیے ترکیب کو تھوڑا بڑھاتے ہیں بھائی، اب ساتھ موصوف صفت کی ترکیب بھی شامل کر لیتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے کہ جو اعراب موصوف پر آتا ہے وہی اعراب صفت پر بھی آتا ہے۔ موصوف اگر مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع ہوتی ہے، موصوف اگر منصوب ہو تو صفت بھی منصوب ہوتی ہے، اور موصوف اگر مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ موصوف پر اگر موصوف اور صفت مثلا دونوں پر رفع ہے تو مرفوع تو دونوں ہوں گے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک پر رفع لفظاً ہے تو دوسرے پر بھی رفع لفظاً آئے، یا ایک پر رفع محلاً ہے تو دوسرے پر بھی رفع محلاً، یہ نہیں ضروری، آئے گا رفع ہی دونوں پر، لیکن رفع ہر لفظ کے مطابق آئے گا۔ اگر وہ مبنی ہوا تو پھر اس پر رفع کس طرح کا آئے گا؟ محلاً، اور صفت اگر معرب ہوئی تو اس پر پھر رفع لفظاً یا تقدیراً آئے گا۔ ہاں دونوں پر آئے گا رفع، یعنی اعراب ایک جیسا ہی ہوگا بھائی، جب موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع آئے گی۔ تو موصوف صفت کی ترکیب بھی آج ساتھ شامل کر لیتے ہیں بھائی یاد رکھیے ضابطہ کہ ایک معرفہ کے بعد اگر پھر کوئی معرفہ آ جائے، چاہے ایک آئے، دو آئیں، تین آئیں، چار آئیں، تو یہ سارے آپس میں موصوف صفت بنیں گے۔ پہلے کو موصوف بنائیں گے اور باقیوں کو اس کی صفت بنا لیں گے بھائی۔ کیا ضابطہ ہوا؟ اگر کئی معرفہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو کیا بناؤ؟ موصوف، اور باقیوں کو صفت بنائیں۔ اسی طرح یاد رکھیے اگر کئی نکرہ اکٹھے آ جائیں، چاہے دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں، تو پہلے کو عموماً کیا بنائیں گے؟ موصوف، اور باقی نکرہ اس کی صفت بنیں گے، بشرطے کہ آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے۔ کئی نکرہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو کیا بنائیں گے؟ موصوف، اور باقیوں کو صفت، بشرطے کہ جو آخری نکرہ آ رہا ہے اس کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے، یعنی ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول وغیرہ ان میں سے کوئی نہ آئے۔ اگر آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ آ گیا پھر عموماً وہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے سارے آپس میں، موصوف صفت نہیں بنیں گے بھائی۔ ضابطہ سمجھ میں آیا؟ کیا ضابطہ ہوا؟ اگر کئی معرفہ اکٹھے آئیں تو وہ آپس میں موصوف صفت، اور کئی نکرہ اکٹھے آئیں تو وہ بھی موصوف صفت، بشرطے کہ آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے۔ اگر کوئی معرفہ آخر میں آ گیا تو پھر یہ آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بنیں گے بھائی، مضاف مضاف الیہ۔ اور پھر موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ یاد رکھیے ترجمہ موصوف صفت کا، موصوف صفت کا ترجمہ ایسا کرنا ہے کہ پورا جملہ نہیں ہے وہ، تو اس کے مطابق ہی ترجمہ ہوگا بھائی۔ مثلا میں کہتا ہوں الرجل العالم، الرجل العالم، تو دیکھو الرجل معرفہ ہے، اس پر الف لام داخل، العالم پر بھی کیا داخل؟ الف لام، وہ بھی معرفہ، اور ہم نے ضابطہ پڑھا ہے کہ دو معرفہ اکٹھے ہیں تو عموماً وہ کیا ہوں گے؟ موصوف صفت۔ ہاں ایک اور بات یاد رکھنا، یہ جتنے ضابطے ترکیب کے میں بیان کروں گا یہ کلی نہیں ہے، ہر جگہ ایسا ہی نہیں ہوگا،
بعض اوقات وہ دو معرفہ اکٹھے آئے ہیں، وہ مبتدا خبر بھی ہو سکتے ہیں، ایک مبتدا ہوگا اور دوسرا کیا ہوگی؟ خبر ہوگی۔ لیکن یہ جو ضابطے میں ذکر کر رہا ہوں اس سے آپ کی اکثر مثالیں حل ہو جائیں گی۔ کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ دونوں معرفہ ہیں اور مبتدا خبر بن رہے ہیں، عموماً کیا بنیں گے؟ موصوف صفت۔ تو یہ ضابطے جتنے ذکر ہوں گے اکثر ہی ہیں، کلی نہیں ہے بھائی، کلی نہیں ہے۔ تو مثلا میں کہنا چاہتا ہوں، موصوف صفت لے کر آتا ہوں، رجل شجاع۔ رجل بھی نکرہ، دیکھو یہ ضمیر بھی نہیں، یہ اس میں اشارہ بھی نہیں، یہ اس میں موصول بھی نہیں، یہ علم کسی کا نام بھی نہیں ہے، یہ معرف باللام بھی نہیں، اور ان میں سے کسی کی طرف مضاف بھی نہیں، تو معلوم ہو یہ نکرہ ہے۔ اور آگے شجاعن وہ بھی اسی کی طرح ہے، وہ نکرہ ہے، تو معلوم ہو یہ دونوں آپس میں کیا بنیں گے؟ موصوف صفت۔ تو رجل شجاع، تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ یاد رکھیے، پہلے موصوف صفت کے ترجمے کا طریقہ میں پہلے بھی ایک دو مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ عربی کے اندر صفت مؤخر ہوتی ہے۔ رجل دیکھو موصوف ہے اور شجاعن اس کی صفت بعد میں آ رہی ہے، لیکن اردو کے اندر صفت مقدم ہوتی ہے۔ تو رجل شجاعن، اردو میں اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ بہادر آدمی، بہادر آدمی۔ یہ نہیں ترجمہ کرنا آپ نے وہ بہادر آدمی ہے، یہ تو آپ نے پورا جملہ بنا دیا بھائی، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، جملہ وہ ہوتا ہے جس میں بات پوری ہو جاتی ہے، حالانکہ یہاں بات پوری نہیں ہے، یہاں صرف موصوف صفت ہیں۔ تو ترجمہ ہو اس کا رجل شجاع، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بہادر آدمی۔ دیکھو بات پوری نہیں ہے، سننے والا فوراً کہے گا ہاں بھائی بات تو پوری کریں، بہادر آدمی کو کیا ہوا؟ تو یہ جملہ پورا نہیں ہے۔ تو رجل موصوف ہے اور شجاع اس کی صفت ہے، تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ بہادر آدمی۔ دیکھو شجاع کا معنی تھا بہادر، اور رجل کا معنی تھا آدمی یا مرد، اور وہ مقدم تھا عربی میں، اور شجاع کا لفظ مؤخر تھا، لیکن اردو میں آپ نے بہادر کو کیا کر دیا ہے؟ مقدم کر دیا، اور آدمی کے لفظ کو مؤخر کر دیا، تو بہادر آدمی۔ موصوف صفت کا ایک تو یہ طریقہ ہے ترجمے کا کہ صفت کو کیا کر دو اردو میں؟ موصوف پر مقدم کر دو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے نکرہ کے اندر کہ اردو میں بھی آپ اسی عربی کی طرح رکھیں، یعنی موصوف کو مقدم ہی رکھیں، صفت کو اردو میں بھی مؤخر ہی رکھیں، لیکن موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آؤ۔ کس سے پہلے؟ موصوف سے پہلے ایسا۔ تو دوسرا ترجمہ اب اس کا کیا ہوگا؟ رجل شجاع، ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے۔ اب یہ ہے کی وجہ سے آپ دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ شاید یہ تو پورا جملہ ہے، نہیں نہیں، ابھی بھی پورا جملہ نہیں ہے۔ ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے، کوئی پوری بات کی میں نے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی میں کیا کہنا چاہتا تھا؟ نہیں، بس اس ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو کہ بہادر ہے، آگے اس کو کیا ہوا وہ بات ہے ہی نہیں، جملہ پورا نہیں۔ مثلا میں یوں کہتا ہوں، اب جملہ پورا ہوگا، دیکھیے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے، ایک ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے میرا دوست ہے۔ اب دیکھو بات پوری ہو گئی، اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ پہلے کیا تھا؟ ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے، آپ تو سننے والا فوراً کہے گا ہاں بھائی بات تو پوری کریں، تو اب بات پوری ہو گئی۔ ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے میرا دوست ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی، یہ تو تھا نکرہ کے اندر۔ معرفہ کے اندر بھی وہی طریقہ ہے، مثلا اسی کو اب ہم معرفہ بنا دیتے ہیں، الرجل الشجاع، الرجل پر بھی الف لام داخل، الشجاع پر بھی الف لام داخل، تو یہ موصوف صفت ہیں۔ اور موصوف صفت کا ایک تو وہی طریقہ جو پہلے ذکر ہوا کہ صفت کو کیا کر دو؟ مقدم کر دو۔ تو رجل شجاع بغیر الف لام کے، یعنی جب نکرہ تھے کیا ترجمہ کیا تھا؟ بہادر آدمی۔ اچھا، الرجل الشجاع، اس کا بھی اسی طرح ترجمہ کرو، کیا ہوگا؟
اب آپ کہیں گے بہادر آدمی، تو بھائی فرق کیا ہوا دونوں کے اندر؟ رجل شجاع، اس کا ترجمہ بھی آپ نے کیا بہادر آدمی، اور الرجل الشجاع کا ترجمہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہادر آدمی۔ فرق ہونا چاہیے معرفہ اور نکرہ کے اندر۔ بھائی دیکھیے، معرفہ معرفت سے ہے۔ معرفت کا کیا معنی؟ پہچان، جس کی آپ کو پہچان ہوتی ہے، جو متعین ہوتا ہے، تو لہذا اس میں عموماً وہ کا لفظ بڑھا دیا کرو۔ وہ الرجل الشجاع، وہ بہادر آدمی، دیکھو کسی معین شخص کی طرف اشارہ ہو گیا، کسی معین شخص کی طرف اشارہ ہوا، تو دیکھو یہ متعین ہے بھائی۔ اب فرق سمجھ میں آیا؟ رجل شجاع کیا معنی؟ نکرہ ہے، رجل شجاع بہادر آدمی، اور الرجل الشجاع وہ بہادر آدمی۔ اور نکرہ کے اندر دوسرا طریقہ کیا تھا؟ رجل شجاع، پہلا طریقہ ذکر کرو ذرا، رجل شجاع بہادر آدمی، دوسرا طریقہ ذکر کرو، رجل شجاع ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے۔ معرفہ کے اندر پہلا طریقہ ذکر کرو، الرجل الشجاع وہ بہادر آدمی، دوسرا طریقہ معرفہ کے اندر نکرہ میں معرفہ کے اندر دوسرا طریقہ، موصوف کو مقدم ہی رکھیں اردو میں بھی، اور صفت کو مؤخر ہی رکھیں جیسے عربی میں ہے، لیکن نکرہ میں کیا لفظ لائے تھے؟ ایسا یا ایسی؟ معرفہ میں وہ کا لفظ لے آئیں، وہ، تاکہ معین کی طرف اشارہ ہو جائے۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ آدمی جو کہ بہادر ہے۔ اب آئے گا پورا، اب دیکھو بات یہاں پوری نہیں ہے کی وجہ سے پھر یہ دھوکے میں آپ نہ پڑھنا کہ یہ تو شاید پورا جملہ ہے، نہیں بھائی، پوری بات کہاں ہے یہاں؟ وہ آدمی جو کہ بہادر ہے، سننے والا فوراً کہے گا ہاں کیا ہوا اس کو؟ آپ بات تو پوری کریں، تو آپ پھر کہیں گے میرا ساتھی ہے، وہ آدمی جو کہ بہادر ہے میرا ساتھی ہے۔ اب بات پوری ہو گئی۔ طریقہ سمجھ میں آیا؟ اردو میں کیا کرتے ہیں؟ صفت کو مقدم کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ نکرہ کے اندر موصوف سے پہلے کیا لے آؤ؟ ایسا یا ایسے، اور معرفہ کے اندر کیا لفظ لے آؤ؟ وہ کا لفظ لے آئے۔ اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی جی۔ اب ہم ترکیبیں کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ایک اور ضابطہ بھی یاد رکھ لینا۔ یاد رکھو، جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے تو وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ کیا ضابطہ ہوا؟ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے، کوئی ضمیر جڑی ہوئی آ جائے، تو وہ دونوں آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ بھائی فعل کی بات نہیں کر رہا، فعل کے ساتھ تو جڑی ہوئی ضمیر آتی ہے، وہ فاعل کی ہوتی ہے، اسی طرح فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر آتی ہے، وہ مفعول کی بھی ہوتی ہے۔ تو اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر متصل آ جائے تو وہ آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے۔ اور مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ کہ اردو میں مضاف الیہ کو مقدم کر دیتے ہیں اور مضاف کو مؤخر، اور درمیان میں کا، کے، کی وغیرہ لفظ لے آتے ہیں۔ عموماً ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کتاب زیدن، یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کتاب زیدن، زید کی کتاب۔ دیکھو زید مضاف الیہ تھا، اس کو آپ نے اردو میں مقدم کر دیا، اور کتاب مضاف تھا، اس کو مؤخر کر دیا، اور درمیان میں کی کا لفظ بڑھا دیا، زید کی کتاب۔ طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب کچھ ترکیبیں کیجئے، لکھیے بھائی۔ السلطان، السلطان عادل، عادل۔ یاد رکھو، جب دو اسم آپ کے پاس ہوں اور ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہے اور پورا جملہ بن رہا ہے، تو ہمیشہ معرفہ کو کیا بناتے ہیں؟ مبتدا، اور نکرہ کو کیا بناتے ہیں؟ خبر، کیونکہ مبتدا کے اندر اصل کیا ہے؟ معرفہ ہو، اور خبر کے اندر اصل کیا ہے؟ نکرہ ہو۔ چلیں جی، آپ ترکیب شروع کیجئے بھائی۔ اعراب ہر لفظ کا بتانا ہے۔
السلطان مرفوع لفظاً مبتدا. السلطان مرفوع لفظاً مبتدا. اب آپ مجھے بتائیے ایک ایک چیز کی وجہ. مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ مبتدا کیونکہ یہ مبتدا ہے. لفظاً کیوں کہا؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. شاباش. رفع پہ ذرا تلفظ کرو. السلطان. السلطان. نصب پہ تلفظ کریں. السلطان. السلطان. جر پہ تلفظ کریں. السلطانی. السلطانی. دیکھا معلوم ہوا اس کا اعراب تینوں حالتوں میں لفظاً آتا ہے. تو السلطان مرفوع لفظاً مبتدا. آپ کو کیسے پتا چلا یہ مبتدا ہے؟ معرفہ ہے. ہاں، کیونکہ ہمارے پاس دو لفظ تھے اور ان دونوں سے پورا جملہ بن رہا ہے اور دونوں اسم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ بنے گا. بھائی جملہ فعلیہ کے اندر تو پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ فعل. تو یہ جملہ اسمیہ بنے گا. اور جملہ اسمیہ میں تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہوتی ہے خبر. اور مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. اور مبتدا کے اندر اصل ہے معرفہ ہونا اور خبر کے اندر اصل ہے نکرہ ہونا. تو دو لفظ ہیں، ایک معرفہ ہے ہمارے پاس، ایک نکرہ ہے. تو معرفہ کو کیا بنا دیں گے؟ مبتدا بنا دیں گے. جی آگے کیجیے. السلطان مرفوع لفظاً مبتدا. عادل صیغہ اسم فاعل. شاباش. اعراب سب سے پہلے. مرفوع. عادل مرفوع. مرفوع لفظاً. عادل مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. جی ہوا ضمیر اس کا فاعل. شاباش. میں نے بتایا تھا جیسے فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری، اسی طرح یہ جو صفت کے صیغے ہیں، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے اور مبالغے کے صیغے ہیں. ان کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل یا نائب فاعل چاہیے. تو عادل، دیکھو عادل. فاتح مانع، دیکھو اسی اس میں فاعل ہے، دیکھو اسی وزن پر آ رہا ہے. تو عادل مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. اچھا پہلے یہ بتائیے مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ مرفوع. مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ بھائی کیونکہ اس نے خبر یہ خبر ہے. بھائی خبر ہے. کیا ہے؟ ہاں. اعراب کی وجہ کیا ہے رفع کی؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ خبر ہے اور خبر پر رفع پڑھتے ہیں. پھر آپ نے کہا مرفوع لفظاً. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم بتائیں. اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. تلفظ کر کے دکھاؤ. عادل. عادل. نصب پہ کرو. عادلا. عادلا. جر پہ کریں. عادل. عادلین. معلوم ہے اس پر تینوں طرح کا اعراب لفظاً آتا ہے. تو عادل مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. جی آگے. ہوا ضمیر. ہوا ضمیر. ضمیر مرفوع. مرفوع محلا فاعل. شاباش. اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. بھائی اس کا فاعل. آگے. اچھا مرفوع لفظ فاعل. مرفوع کیوں کہا ہوا ضمیر کو؟ یہ فاعل کیونکہ فاعل ہے اور فاعل ہم پڑھ چکے کس میں سے ہے؟ مرفوعات میں سے. محلاً کیوں کہا؟ ضمیر. شاباش. کیونکہ ہوا ضمیر ہے اور ضمیر پر اعراب کیا ہے؟ محلاً آتا ہے. ہوا مرفوع محلاً فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل اپنے فاعل یا نائب فاعل سے ملتا ہے تو جملہ بنتا ہے، لیکن یہ صفت کے صیغے اپنے فاعل یا نائب فاعل سے ملیں تو بھی یہ مفرد ہی رہتے ہیں. تو اس میں پھر کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ کہتے ہیں. تو یہ شبہ جملہ ہو کر خبر. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب ایک ایک لفظ کا آپ نے اعراب نکال لیا. اب اس کو روانی سے پڑھ دو. السلطان عادل.
السلطان عادل، ترجمہ کیجئے. وہ بادشاہ جو کہ عادل ہے. اس کو کیا ہوا؟ بات تو پوری نہیں. وہ بادشاہ جو کہ عادل ہے، یہ تو آپ نے موصوف صفت والا ترجمہ کیا، اور ترکیب آپ نے کوئی موصوف صفت بنائے. یہاں پر کوئی موصوف تھا، آگے اس کی صفت آئی. آپ نے تو ایک کو بنایا مبتدا، دوسرے کو کیا بنایا؟ خبر. اور ترجمہ آپ کون سا کر رہے ہیں؟ موصوف صفت نہیں، مبتدا خبر والا ترجمہ کرو. بادشاہ عادل ہے. بادشاہ عادل ہے. دیکھو بات پوری ہو گئی کہ نہیں؟ اور اگر آپ کہیں وہ بادشاہ جو کہ عادل ہے، دوسرا کہے گا ہاں اس کو کیا ہوا؟ بات تو پوری کریں. لیکن آپ نے کیا کہا؟ بادشاہ عادل ہے. بات پوری ہو گئی، صورت سمجھ میں آ گئی. لیکن ابھی بھی ایک کمی ہے. آپ نے ترجمہ کیا بادشاہ عادل ہے، حالانکہ السلطان الف لام آیا، اور الف لام کسی لفظ پہ داخل ہو اسے کیا بنا دیتا ہے؟ معرفہ. اور معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی معین ذات پہ دلالت کرتا ہے، جس کی پہچان ہوتی ہے دوسرا. تو اس کا ترجمہ پھر وہ ساتھ ملائیں گے. وہ بادشاہ، کسی معین بادشاہ کی طرف اشارہ ہوا، وہ بادشاہ عادل ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں لفظ بولو، کس کی بات کر رہے ہو؟ الجبل. ہاں الجبل مرفوع لفظاً مبتدا. مرفوع کیوں کہا؟ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوا کرتا ہے. لفظاً کیوں کہا؟ جس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، تلفظ کر کے دکھائیے. الجبل. شاباش. تو یہ مرفوع لفظاً مبتدا. آپ کو کیسے پتا چلا یہ مبتدا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس دو اسم ہیں اور ان دونوں سے مل کر بات پوری ہو رہی ہے، اور ان میں سے ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے. تو معرفہ کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا. اور نکرہ کو کیا بنائیں گے؟ خبر. جی اب جی مرفوع لفظاً مبتدا. آگے عظیم مرفوع لفظاً خبر. مرفوع کیوں؟ خبر. شاباش. خبر پر رفع آتا ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، تلفظ کر کے دکھائیے. عظیم. نصب پہ ذرا تلفظ کرو. عظیمن. جر پہ کیجئے. عظیمن. شاباش. معلوم ہو اس پر تینوں طرح کے اعراب لفظاً آتے ہیں، رفع بھی، نصب بھی اور جر بھی. اور عظیم بھائی آپ نے کہا مرفوع لفظاً خبر. بھائی عظیم بروزن شریف ہے. شریف. اور شریف کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے. یہ صفت مشبہ کا سب سے مشہور وزن یہی ہے. تو شریف فعیل وزن آ جائے، فوراً سمجھ جایا کریں یہ صفت مشبہ ہے. اور صفت مشبہ تو صفت کا صیغہ ہے، اور صفت کے صیغے کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. تو لہذا وہ بھی نکالیں بھائی. عظیم مرفوع لفظاً صفت مشبہ. آگے ہیا کیوں؟ ہاں ہوا ضمیر. ہاں ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. جی مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے. محلاً کیوں کہا؟ ضمیر ہے. شاباش. ضمیر ہے. اچھا مرفوع محلاً فاعل. اس میں صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر.
مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی اب ایک ایک لفظ کا اعراب پتہ چل گیا, روانی سے پڑھو. جی ترجمہ کی الجبل عظیم, ترجمہ کیجئے. وہ پہاڑ بڑا ہے, وہ پہاڑ بڑا ہے. شاباش, دیکھا وہ پہاڑ, دیکھا الجبل آیا نا, کسی معین پہاڑ کی طرف اشارہ ہے, وہ مراد ہے. تو الجبل وہ پہاڑ, عظیم بڑا ہے. بھائی چلیے بس بھائی بس کریں. ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.